الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے التبرک بالاشجار والاحجار ونحوہا۔ المطلب الرابع، چوتھا مطلب ہے جس کا موضوع ہے التبرک بالاشجار والاحجار ونحوہا، درختوں سے اور پتھروں اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے تبرک حاصل کرنے کا حکم، تبرک حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلے تبرک کا معنی سمجھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ التبرک عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تبرکا یتبرکو تبرکن کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے باب تفاعل سے، جس کا معنی ہوتا ہے برکت حاصل کرنا، کسی بھی چیز کی قربت اور اس کو چھو کر کے، اس کو ٹچ کر کے، مس کر کے خیر حاصل کرنا اور برکت حاصل کرنا، اس چیز کی برکت حاصل کرنا۔ التبرک ہوا طلب الخیر و طلب البرکہ بمجالستہ و مقاربتہ و لمسہ، چھو کر اس کی قربت حاصل کر کے اور اس کو ٹچ کر کے اس کی برکت اور خیر حاصل کرنے کو تبرک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درختوں اور پتھروں اور دیگر چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کا حکم۔ تو یہاں ہمیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبرک کی دو قسمیں ہیں، تبرک کی دو قسمیں، تبرک مشروع اور تبرک ممنوع۔ پہلی قسم تبرک کی تبرک مشروع ہے، یعنی مشروع تبرک کا مطلب یہ ہے کہ جائز تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ تبرک وہ تبرک ہے جس کے سلسلے میں شریعت میں جواز کی دلیل موجود ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کرنا، یہ جائز ہے۔ یہ ذوات سے تبرک حاصل کرنا ہے، ذوات یعنی ذات سے۔ اسی طریقے سے زمزم سے تبرک حاصل کرنا، زمزم سے تبرک حاصل کرنا، زمزم کا پانی بیماریوں سے شفا ہے اس میں، اور مختلف جو پریشانیاں ہیں جسمانی یا روحانی، ان سے اس پانی میں علاج رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حجر اسود سے تبرک حاصل کرنا، حجر اسود سے تبرک حاصل کرنا یہ شریعت میں مشروع ہے، جائز ہے۔ بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود جو کالا پتھر خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، چسپا ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی سے تبرک حاصل کرنا، وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھنا، تو یہ تبرک ہے، برکت حاصل کر رہے ہیں، وہاں نماز کے ذریعے سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اس مسجد میں حاضری دے رہے ہیں تو تبرک حاصل کر رہے ہیں، برکت حاصل کر رہے ہیں، خیر۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں جہاں جنگ ہو رہی ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے تبرک حاصل کرنا شریعت میں جائز ہے۔ بقیہ جو دیگر چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں شریعت میں کوئی حدیث یا کوئی دلیل وارد نہیں ہے، ان سے تبرک حاصل کرنا ممنوع تبرک کہلاتا ہے۔ یہ تبرک کی دوسری قسم ہے، التبرک الممنوع، ممنوع تبرک۔ اور اسی ممنوع تبرک میں پتھروں سے یا درختوں سے تبرک حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمان غیر مسلم کو چھوڑ بھی دیں تو بہت سارے مسلمان بھی پتھروں سے اور درختوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یا اولیاء سے تبرک حاصل کرتے ہیں جو ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یا علماء سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو قبر پرست